السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کا تعارف کراؤں گا عامر صاحب سے۔ یہ تلا گنگ سے ہمارے پاس آتے ہیں اور ریگولر ہمارے پیشنٹ ہیں۔ آج ان کو آپ سے تعارف کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ عامر صاحب جب میرے پاس آئے فرسٹ ٹائم تو ان کی شوگر جو ہے وہ بہت زیادہ ان کنٹرول تھی اور لیول جو ہے HbA1c کا وہ 11 سے بھی اوپر تھا۔ ایسے ہی ہے نا؟ جی۔ اچھا، اب ظاہر ہے جب آپ کا شوگر لیول ہائی ہوتا ہے، ہم آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں کہ باڈی میں کچھ کمپلیکیشنز ڈیولپ کرتی ہیں، جس میں کچھ مائکرو ویسکولر اور کچھ میکرو ویسکولر ہوتی ہیں۔ ایسی ایک تبدیلی ہوتی ہے جو کہ آنکھوں میں ہوتی ہے، جس کو ہم ریٹنوپیتھی کہتے ہیں۔ ریٹنوپیتھی کی کئی سٹیجز ہوتی ہیں، لیکن آخری سٹیج پہ یا سیکنڈ لاسٹ سٹیج پہ آنکھوں میں کے پردے پہ داغ آنے شروع ہو جاتے ہیں، جن کو ہم اپنی ٹیکنیکل زبان میں ایگزوڈیٹس کہتے ہیں۔ وہ ایگزوڈیٹس اس لیے ہوتے ہیں کہ جب شوگر لیول ہائی جاتی ہے اور بلڈ کی جو شریانیں ریٹنا کو یا پردے کو سپلائی کر رہی ہوتی ہیں، ان میں لیکیج آ جاتی ہے۔ لیک ہونے کی وجہ سے وہاں سے بلڈ نکلتا ہے جو کہ پردے پہ جمنا شروع ہو جاتا ہے، جن کو ایگزوڈیٹس کہتے ہیں، اور پھر اس سے بینائی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ شروع میں دھندلا پن آتا ہے، پھر سورج میں نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بلائنڈنیس یا اندھا پن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں عامر صاحب کے ساتھ ہوئیں، وہ آپ کو خود بتائیں گے کہ کیسے ان کے ساتھ ہوا۔ لیکن اب شوگر کا لیول ان کا بالکل کنٹرول ہو گیا ہے، 7 تک ان کی HbA1 آ چکی ہے 11 سے، اور ان کو کافی بہتری محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ جو کمپلیکیشن تھی ریٹنوپیتھی والی، یہ کوئی پرماننٹ ڈیمیج ہوتا ہے۔ یہ آئی اسپیشلسٹ کے پاس ہم نے ریفر کیا، یہ گئے، انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں۔ اب انشاءاللہ ان کو انجیکشنز اور لیزر ٹریٹمنٹ بھی ہوگی، لیکن یہ اب آپ کو بتائیں گے کہ کیسے یہ ہائی گئی اور کیوں کر ایسا ہوا۔ جی عامر صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی میرا نام عامر ہے، تلگانگ سے بلانگ کرتا ہوں۔ میری شوگر تقریباً 15 سال سے ہے نا، 15 سالوں میں یہ تقریباً ان کنٹرول رہی ہے۔ HbA1c میرا 15 تک بھی گیا ہے۔ میں ابھی تقریباً 3-3.5 ماہ سے ڈاکٹر صاحب کے پاس ریگولر آ رہا ہوں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور ڈاکٹر صاحب کی محنت سے مطلب میرا HbA1c اس دفعہ 7 پوائنٹ آیا۔ لاسٹ ٹائم جب میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا تھا تو میرا HbA1c 11.5 تھا۔ اللہ کا شکر ہے، مطلب میں کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ یہ جو میرے ساتھ مسئلہ بننا ہے، یہ بھی میری ان کنٹرول شوگر کی وجہ سے بننا ہے۔ تو اب شوگر بھی کنٹرول ہو رہی ہے تو یہ مسائل بھی میرے کم ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے میں بھی آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ایک تو اپنا ریگولر چیک اپ کروائیں، اور دوسرا اس شوگر کو کنٹرول رکھیں، کیونکہ جو شوگر ان کنٹرولڈ ہوگی تو آپ کے ساتھ یہ مسائل بنتے رہیں گے۔ میرے ساتھ کافی مسائل بنے، لیکن اللہ کا شکر ہے جس دن سے ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا ہوں کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ شکریہ۔ اچھا عامر صاحب کی آپ نے بات سنی، ریٹنوپیتھی کے حوالے سے ایک آخری لیسن جو میں آپ کو دیتا چلوں، اور وہ یہ کہ جب بھی آپ اگر آپ کے رشتہ دار کوئی ڈائبیٹک ہیں، آپ خود ڈائبیٹک ہیں، تو کوشش کریں کہ سال میں ایک مرتبہ اپنا جو آنکھوں کا معائنہ، جس کو ہم کہتے ہیں فنڈوسکوپی ایک مشہور ٹیسٹ ہے، وہ آنکھوں کے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کرتے ہیں، وہ سال میں ایک دفعہ ضرور کروائیں۔ شوگر کنٹرول ہے یا نہیں کنٹرول ہے، دونوں صورتوں میں سال میں ایک دفعہ اگر آپ فنڈوسکوپی کروائیں گے تو پہلی اگر اسٹیج پہ یا دوسری اسٹیج پہ اگر ریٹنوپیتھی پکڑ لی جائے، اس کو ڈائگنوز کر لیا جائے، تو اس کا علاج بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ جتنا بھی لیٹ ہوں گے اس کو چیک کرواتے ہوئے اسکریننگ میں، تو پھر ہو سکتا ہے کچھ ایسا ڈیمیج ہو جائے جو کہ پرماننٹ ہو اور جس کا حل ممکن نہ ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔